بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مارچ 1980 سے لے کر اگست 2004 تک کا 24 سال کا عرصہ ایک ایسے بلوچستان میں گزارا ہے جو اپنے زمانے میں پاکستان کا سب سے پرامن اور پرسکون خطہ تھا۔ یہ بلوچستان کے شدت پسند گروہوں کی ذوالفقار علی بھٹو کے آرمی ایکشن کے بعد ضیاء الحق کی عام معافی کے اعلان کے بعد کا دور تھا۔ اس امن اور سکون کا شاہد صرف اکیلا میں ہی نہیں بلکہ وہ لاکھوں لوگ ہیں جو وہاں رہتے، کاروبار کرتے، دور دراز سنسان علاقوں میں موجود سیاحتی مقامات دیکھنے جاتے اور حسین یادیں لے کر لوٹتے۔ میں نے 18 مارچ 1980 کو بلوچستان یونیورسٹی میں ایک استاد کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ کسی بھی شدت پسند تحریک میں تعلیمی ادارے سب سے زیادہ متحرک ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 4.25 سال جو میں نے وہاں گزارے میری زندگی کا خوشگوار ترین دور ہے۔ ایسے تمام نوجوان جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے، افغانستان کیمپوں میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے تھے، یا حیدرآباد بغاوت کیس جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بنایا تھا، اس میں گرفتار ہوئے تھے، یہ سب کے سب واپس آ چکے تھے اور اب تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ کوئٹہ کی وہ فضا لوٹ آئی تھی جس کی یاد میں ہر شخص آنسو بہایا کرتا تھا۔ جتنی ادبی محفلیں، مشاعرے، موسیقی کے کنسرٹ اس عام معافی کے بعد کے دور میں ہوئے، بلوچستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ پورے پاکستان میں عطاشات کی شاعری اور فیض احمد بلوچ کی موسیقی شناسہ آوازیں بن چکی تھیں۔ اس ماحول کا سحر اتنا تھا کہ جب 1984 میں سول سروس امتحان میں کامیابی کے بعد اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران میری کسی صوبے میں تعیناتی کا مرحلہ آیا تو چونکہ میرا ڈومیسائل پنجاب کا تھا اور اپنے صوبے میں تعیناتی کی پالیسی نہیں تھی، اس لیے مجھے سندھ میں تعینات کر دیا گیا۔ مجھے پنجاب اور سندھ کی بیوروکریسی کا تحکمانہ، شاہانہ اور شدت کی حد تک آمرانہ مزاج اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے جب ضیاء الحق ہماری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں آیا تو میں نے اسے بلوچستان جانے کی درخواست کر دی۔ میری اس درخواست پر اسے شدید حیرانی ہوئی، کیونکہ بلوچستان جیسے قبائلی معاشرے میں شاہانہ افسری والے لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ دوبارہ سوال کیا، میں نے ہاں میں جواب دیا تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جناب آفتاب احمد خان سے کہا، اس بندہ صحرائی کا آج ہی نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے۔ یوں ٹریننگ کے بعد نوکری کے اگلے 18 سال میں نے اس عام معافی کے فوائد سے بہرہ مند ہونے والے بلوچستان میں گزارے۔ ایسا محبتوں اور چاہتوں میں ڈوبا ہوا بلوچستان جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بحیثیت ایک انتظامی افیسر میں نے بلوچستان کے چپے چپے میں نوکری کی ہے، لیکن 2 واقعات میری زندگی کا سرمایہ ہیں، اور میں اگر کسی دوسرے صوبے میں تعینات ہوتا تو ایسی محبت ہرگز نہ ملتی۔ میں 2 سال سبی میں ڈپٹی کمشنر تعینات رہنے کے بعد جب 1995 میں ٹرانسفر ہوا تو الوداعی تقریبات تو معمول کی بات ہے، لیکن شہر کے لوگ میرے گھر تشریف لائے، ایک جمع غفیر تھا، مجھے اپنی جلوں میں لیا اور شہر کی سڑکوں میں سے مجھے ایک جلوس کی صورت گزارتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ راستے بھر چھتوں سے پھول نچھاور ہوتے رہے۔ دوسرا واقعہ چاغی کا ہے، جہاں میں ڈپٹی کمشنر اور پولیٹیکل ایجنٹ تعینات تھا۔ وزیر اعلیٰ اختر مینگل نے تقریباً 1 سال بعد 1997 میں میرا تبادلہ کر دیا۔ یہ ایک معمول کی کارروائی تھی، لیکن اس حکم نامے پر چاغی کے ہیڈ کوارٹر نوشکی میں عوام کی طرف سے مکمل ہڑتال کی گئی اور اگلے دن RCD ہائی وے بلاک کر دی گئی۔ شام کو میرے تبادلے کا حکم نامہ منسوخ ہو چکا تھا۔ میں نہ تو ان لوگوں کے قبیلے سے تھا اور نہ ہی ان کی زبان بولتا تھا، لیکن محبت کے زمزمے ایسے تھے کہ آج بھی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر ضیاء الحق کی عام معافی کے اعلان نے بلوچستان کو ایک پرامن فضا تحفے میں نہ دی ہوتی تو ایسی محبتیں امٹتی۔ یہی دور تھا جب بلوچستان میں دور دور تک بجلی پہنچائی گئی اور کراچی سے کوئٹہ شاہراہ مکمل ہوئی اور پورے راستے پر بجلی کی وجہ سے ٹیوب ویل لگے اور پورا خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ 50 کی دہائی میں نکلنے والی سوئی گیس جس سے پورا ملک فائدہ مند ہو رہا تھا، اسی دور میں 1984 میں کوئٹہ شہر اور بلوچستان کو ملی۔ عام معافی سے پہلے ایسی تمام ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں فائل یہ کہہ کر بند کر دی جاتی تھی کہ علاقہ میں بد امنی ہے، شدت
पसंद काम नहीं करने देंगे, इसलिए काम का आगाज ना किया जाए। बलूचिस्तान में 1973 की बगावत एक आम बगावत ना थी। इसकी नजरियाती बुनियादें 1920 में इस कॉन्फ्रेंस में रख दी गई थी जो सोवियत यूनियन ने बाकू में बुलाई थी और जिसमें एक बलोच वफ्द भी शरीक हुआ था। बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और बरोही इस कौम परस्त कम्युनिस्ट बगावत में बराबर के शरीक थे। सूबा सरहद के कौम परस्त और रूस नवाज कम्युनिस्ट रहनुमा भी उसका साथ दे रहे थे। यहाँ तक के सिंध से मोहम्मद अली तालपुर और पंजाब से नजम सेठी और उनके कई साथी बलूचिस्तान की इस मुसल्लह जद्दोजहद में मुसल्लह तौर पर शरीक थे। उस मुसल्लह बगावत में अफवाज पाकिस्तान और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के 3000 अफराद ने दायमी अजल को लब्बैक कहा था। 5300 बलोच, पश्तून और बरोही मुतहर्रक लड़ने वाले जान बहक हुए थे और 16,000 आम शहरी जान से गए। तकरीबन 25,000 इंसानों की जानों की कुर्बानी के बाद जब होश आया, आम माफी दी गई तो लोग सब अपना जख्म भूलकर एक दूसरे के साथ शीरो शकर होकर रहते रहे। और फिर 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी हमारी ना तजर्बाकार, ना परस्त और ना समझ इस्टेब्लिशमेंट के बलूचिस्तान की मखसूस सियासी क़यादत के गठ जोड़ की वजह से इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए और सारा अमन गारत हो गया। नवाब बुगटी 15 फरवरी 1973 को इस वक्त बलूचिस्तान के गवर्नर लगे थे जब अताउल्ला मेंगल की हुकूमत को भुट्टो ने तोड़ा था और वहाँ मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हुई थी। नवाब बुगटी ने बहैसियत गवर्नर हथियार डालने पर आम माफी की पॉलिसी का ऐलान किया था और मुख्तलिफ इलाकों में अमन होने लगा था। नवाब बुगटी के इस फार्मूले पर जब 5 जुलाई 1977 पर अमल हुआ तो इसके बाद 26 अगस्त 2006 तक के 19 साल बलूचिस्तान के अमन सुकून की गवाही देंगे। हालांकि इस तमाम अरसे में बलूचिस्तान की 2 सरहदों पर इनकलाबात ही इनकलाबात बर्पा हो रहे थे। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब आया और साथ ही अफगानिस्तान में पहले रूस की अफवाज दाखिल हुई। मुजाहिदीन की जंग, उनकी फतह, फिर आपस की लड़ाई, तालिबान का अरूज, 11 सितंबर, अमेरिका की मुदाखलत, यह सब कुछ हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पर आम माफी के ऐलान का इस कदर गहरा असर था कि हजारों किलोमीटर ईरानी और अफगानी सरहद के पार से होने वाले हादसात बलूचिस्तान के अमन को तबाह ना कर सके। इस आम माफी में कामयाबी की 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये कि रियासत ने अपने 3000 मरने वालों के दुख का डंडोरा नहीं पीटा था और बलोच कौम परस्त भी इस बात पर मुकम्मल राजी थे कि हम अपने 5300 नौजवानों का खून भूल जाते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त आग लगाने, भड़काने और साजिशों का तारपूर्त फैलाने वाला मीडिया और ऐसे एंकर्स मौजूद नहीं थे जो शर अंगेजी के लिए बार बार ये सवाल उठाते फिरते कि पहले इन 16,000 आम शहरियों के वालिदैन से तो पूछो कि जिनके प्यारे मारे गए। सब कुछ पुरसकून तरीके से हो गया और जिसके नतीजे में बलूचिस्तान ने अपने सर पर अमन की चादर तान ली। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।